اپنی دوستوں کے ساتھ اکثر دنیاوی مصروفیات میں ڈوبی رہتی، نئی چیزیں خریدنا، سیر و تفریح کرنا، دوستوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، یہی ان کی خوشیاں تھیں۔ لیکن نماز، وہ ان کی زندگی میں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ جب بھی ایمان کی والدہ کہتی، بیٹی نماز پڑھ لو، تو ایمان مسکرا کر کہتی، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ انہیں لگتا تھا زندگی بہت لمبی ہے، موت ابھی بہت دور ہے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایمان اور اس کی دوستیں پکنک کے لیے نکلیں۔ راستے میں سب دوستیں ایک سڑک کراس کر رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور ایمان کی ایک دوست کو کچل کر چلے گئی۔ ایمان بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، زخمی دوست کا سر اپنی گود میں رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریبی دوست اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ منظر ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ رات کو جب وہ اکیلی بستر پر لیٹی تو بار بار وہی منظر سامنے آیا۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگا، اگر یہ سب میرے ساتھ ہو جاتا تو میرا کیا انجام ہوتا؟ یہ سوچ ایمان کو توڑنے لگی۔ کئی دن تک وہ سکون سے نہ سو سکی۔ ہر لمحہ یہی خیال آتا، کیا زندگی صرف کھیل تماشا ہے؟ کیا ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ پھر ایک دن قرآن کی ایک آیت نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ ایمان کو لگا یہ آیت خاص اسی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کئی دن کی بے سکونی کے بعد ایک دن ایمان مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اچانک قرآن کی یہ تلاوت اس کے کانوں میں پڑی، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ الفاظ دل میں ایسے اترے جیسے ٹھنڈا پانی جلتے دل پر گر گیا ہو۔ ایمان نے اسی وقت دل میں عہد کیا، اب میں اللہ سے دور نہیں رہوں گی، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ اگلی ہی صبح فجر کے وقت ایمان وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ آنسو سکون دے رہے تھے۔ ایمان پہلے جینز اور ٹاپ پہنتی، بال کھلے رکھتی اور حجاب اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن جب اس کے دل میں اللہ کی یاد جاگی تو اس نے صرف نماز ہی نہیں بلکہ اپنے لباس کو بھی بدلا۔ اب ایمان سادہ اور باحیا کپڑے پہنتی، سر پر حجاب لیتی اور دل میں سکون محسوس کرتی۔ شروع میں اس کی پرانی دوستیں اسے چھیڑتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ سب کیوں؟ کچھ نے تو اس سے دوری بھی اختیار کر لی۔ لیکن ایمان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے نرمی سے کہا، میں نے سکون پایا ہے اللہ کی اطاعت میں، تم بھی آزما کر دیکھو۔ رفتہ رفتہ کچھ پرانی دوستیں بدل گئیں اور اللہ نے اب اسے نئی نیک دوستیں بھی عطا کی جو اس کے ساتھ دین میں پڑھنے لگی۔ ایمان نے جان لیا کہ ہدایت کا سفر صرف ایک دن کا نہیں بلکہ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ اس نے اپنے لیے روزانہ کی مشق طے کر لی، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، ایک چھوٹی دعا یاد کرنا اور والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرنا۔ یہ معمول ایمان کو اللہ کے قریب لانے لگا۔ اس کا دل خوش اور روح مطمئن ہونے لگی۔ ایمان نے یہ بھی سمجھ لیا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دین کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے حدیثیں پڑھنا شروع کی، علماء کے بیانات سننے لگ گئی اور روز کچھ نیا سیکھنے کا عزم کر لیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب ایمان اپنی دوستوں کو نصیحت کرنے لگی، حادثے میں جگانے کے لیے آتے ہیں، اصل سکون صرف اللہ کی یاد اور نماز میں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اکثر کہتی، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جو اپنے بچے پر سب سے زیادہ شفقت کرتی ہے۔ تو سوچو، کیا دنیا کی محبت اور سیر و تفریح اس محبت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی ایمان کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ یہ کہانی ہم سب کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر کہتا ہے، پلٹ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس کہانی کا کون سا لمحہ آپ کو سب سے زیادہ دل کو لگا؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی بات کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک دل کی دنیا اور آخرت بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔